الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، جیسا کہ آپ دوستوں کو بات معلوم ہے کہ ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء جو اصلاحی بیان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس میں گناہوں کی شامت کے حوالے سے ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے کہ گناہ کتنے ہلاکت خیز ہیں۔ گناہ کے متعلق یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ ہر وہ گناہ بھلے دکھنے میں وہ بالکل معمولی ہو، اگر اس گناہ کے کرتے وقت دل میں اللہ کا خوف نہیں تو سمجھ جائیں کہ پھر اس سے بڑا شاید کوئی گناہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا جو بھی گناہ سبب بنے گا، جس گناہ کے سبب اللہ بندے سے ناراض ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ گناہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 15 کا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم تو اسے چھوٹا تصور کرتے ہو، تمہاری نظر میں تو یہ چھوٹا گناہ ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ہے۔ تمہاری نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن جو گناہ تمہاری تباہی کا سبب بن جائے اس سے بڑا کون سا گناہ ہوگا؟ جو بیماری انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے، اس کے لیے تو وہی بیماری سب بیماریوں میں بڑی ہے جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کو اس لحاظ سے نہیں کرنا کہ وہ چھوٹا ہے۔ کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اللہ تعالی کو ناراض نہیں کرنا، اس نیت سے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش بندہ شروع کرے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا سمجھ کے بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ جب چھوٹے چھوٹے اعمال کی توفیق اللہ کی جانب سے ملتی ہے اور بندہ اس توفیق کو ضائع نہیں کرتا، اس کو قیمتی بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بڑی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان چھوٹے گناہوں میں پڑتا ہے اور ان کو ہلکا لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو اس سے بڑے گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، کرتے کرتے پھر سب سے بڑا گناہ جو شرک و کفر ہے بالآخر اس کا بھی ارتکاب کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ آپ دوستوں کو بات یاد ہے کہ ایک عنوان ہم پڑھ رہے تھے کہ گناہوں کے 26 نقصانات ہیں۔ کتنے جی؟ 26 نقصانات ہیں گناہوں کے۔ ان میں سے ہم نے 22 نقصانات پڑھ لیے تھے کئی اسباق میں۔ آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آخری جو 4 اس کے وبال ہیں اور نقصانات ہیں،
آج کی نشست میں ہم وہ پڑھیں اور پھر دل سے ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ کوئی بھی گناہ ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، اس کا کوئی نقصان نہ ہو گناہ اور اس کا نقصان نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہو زہر اور وہ نقصان نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، مختلف قسم کے ہم نے وبال اور نقصانات پڑھے. 23واں نقصان جو گناہ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے. لوہا زنگ آلود ہوتا ہے نا، ایسے دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں، آگ اس کا زنگ اتار دیتی ہے. فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، روحانی طور پر کوئی کسی کا سینہ کھول کے دیکھے نظر نہیں آئیں گے، لیکن روحانی طور پر دکھتے نہیں ہیں مگر اثر رکھتے ہیں. ایک نقطہ لگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی تو بالآخر یہ نقطے لگتے 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 دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، روحانیت اس کی بالکل سلب ہو جاتی ہے، بالکل روحانیت کا نور اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. گناہ کی دل سے بالکل نفرت ہی ختم ہو جاتی ہے. ایک گناہ کا جو خوف ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، پھر وہ کیفیت انسان کے دل سے رخصت ہو جاتی. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، جب انسان کے دل سے گناہ کا خوف ختم ہو جائے اور گناہ نہ دکھے، گناہ نہ لگے، گناہ اور اللہ کی نافرمانی محسوس ہی نہ ہو، تو یہ حالت کفر کی ہوتی ہے، حالت ایمان کی نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ حالت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جی، ایک بندہ ایک گناہ کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ وہ بے دھڑک وہ گناہ کر رہا ہے، بے دھڑک. جو ہی موقع ملا جھٹ سے وہ گناہ کر لیا، جو ہی موقع ملا جھٹ سے اس گناہ میں ملوث اور مبتلا ہو گیا. تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہی وہ زہر قاتل ہے جس نے اس کے دل کو زنگ آلود کر رکھا ہے. یہی گناہ ہے جس کے بار بار نقطے لگ کے، کیونکہ اس گناہ کی نفرت ہی دل میں نہیں ہے، اس گناہ کا خوف ہی دل میں نہیں ہے، اب نکل چکا ہے. تو میرے بھائیوں، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے، ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے، تو پھر جس گناہ کی عادت ہو چکی ہے اس عادت کو مٹانا ہوگا، اور اس گناہ کو ٹھوکر مار کے زندگی سے نکالنا ہوگا. ہاں، اس گناہ سے دامن چھڑانا ہوگا. اگر یہ گناہ دامن میں رہ گیا تو یہ کبھی بھی دل کو پاکیزہ نہیں ہونے دے گا. ایک شخص ہے، اس کو لذتی گانے سن کے ملتی ہے. اب وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس نے گانے چلا دیے، اب وہ گھر میں آیا ہے تو جناب علی اس نے گانے لگا دیے، کہیں بھی ہے تو گانے کی آواز سن کے اس کی روح کو سکون ملتا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کا چین کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کا چین اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، دین کی بات ہوگی، سمجھ آ گئی ہے، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالی دل کو پاکیزہ فرما دیں گے، یہ دل پاکیزہ رہے گا. لیکن اگر ایک گناہ سے اس کو لذت مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اب بغاوت میں اس کو جو آگے لے جانے والا گناہ ہے وہ یہی ہے، بغاوت میں آگے لے کے جا رہا ہے اس کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا زنگ اتارنے کے لیے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں اور آگ کے ذریعے اس کا زنگ اتار دیا جاتا ہے. اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ علیہ السلام نے 2 طریقے ارشاد فرمائے. نمبر 1 فرمائے، ایک تو کثرت سے استغفار کریں، بلکہ یہ استغفار والا الگ.
دو ایک حدیث میں جو ایک ساتھ جمع ہوئے وہ میں پہلے بتا دوں. آپ علیہ السلام نے دو طریقے ایک ہی حدیث کے اندر بیان کیے. ایک تو فرمایا کہ اکثروا بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے گا تو قرآن کا نور دل میں اترنا شروع ہوگا اور یہ گناہوں کا زنگ اترتا چلا جائے گا. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، چلتے پھرتے جتنا قرآن یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، ملک یاد ہے، کوئی بھی سورت یاد ہے تو چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہے. اللہ تبارک و تعالی اس تلاوت کلام مجید کی برکت سے دل کا زنگ اتار دیں گے. اور پھر ساتھ کیا ہے بھائی؟ ساتھ سد باب بھی کرنا ہے، اس گناہ سے بھی بچنا ہے جس سے زنگ لگتا ہے دل کو. سمجھ آ گئی ہے؟ اب کیا ہے کہ لوہا ہے بھائی، اس کو کیا ہے کہ جناب پانی لگا تو زنگ چڑھ گیا اس پہ، اگلے دن اس کو بھٹی میں ڈالا، زنگ اتارا، اور پھر اس کو پانی کے جوڑ میں ڈال دیا، پھر پانی کے تالاب میں ڈال دیا، پھر نکالا تو زنگ آلود ہے، پھر اس کو آگ دکھائی، اتارا، اور پھر اس کو پانی میں ڈال دیا. کیا یہ علاج ہے؟ جی، علاج کے ساتھ پھر پرہیز لازم ہے. اب اس کو پانی سے بچائیں گے تو یہ سلامت رہے گا. ایسے ہی ہم اپنے دلوں کو اس گناہ سے، اس نافرمانی سے بچائیں گے جو سبب بنا دلوں کے میل کا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پاکیزہ فرما دیں گے. اور دوسری چیز فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، فرمایا اس چیز کو یاد کثرت سے کیا کرو جو ساری لذتوں کو نگل جانے والی ہے، ساری لذتیں کھا جانے والی ہے. یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا الموت، وہ موت ہے. موت وہ ایسے لذتوں کو ہڑپ کرتی ہے کہ گھر میں ایک دم شادیانے بج رہے تھے، ایک دم گھر کے اندر خوشیاں ہو رہی تھیں، اور ایک دم گھر کے اندر موت کسی کی واقع ہو گئی تو وہ شادیانے کیا ہے پھر سوگ اور غم میں بدل جاتے ہیں، اور اس نے ساری کی ساری خوشی اور لذت کو نگل کے ہضم کر دیا. موت ہے جو ساری خوشیوں کو کھا جانے والی. کیوں بھائی؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ موت آ جائے تو کون سی گھر کے اندر کسی بہت پیارے کا جنازہ اٹھ جائے، بہت پیارے کا جنازہ اٹھ جائے، کیا خیال ہے پھر انسان کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز رہتی ہے؟ کوئی خوشی نہیں، بے رونق ہو جاتا ہے انسان. ساری خوشیاں روٹھ گئیں، اتنا بڑا غم آیا، موت نے اتنا بڑا غم دیا. اپنی موت کو یاد کرنا ہے، دوسروں کی موت کو نہیں. اپنی موت کو یاد کرنا یہ علاج ہے بھائی، یہ علاج ہے. دوسروں کی موت کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو توڑیں گے، انسان اندر سے ٹوٹتا چلا جائے گا. اپنی موت کو یاد کرنے والا اندر سے جڑتا چلا جاتا ہے. جہاں سے ٹوٹا ہوتا ہے اللہ وہاں سے اس کو جوڑتے چلے جاتے ہیں. اپنی موت کو یاد کریں. یوں میری موت واقع ہو رہی ہے، موت کے فرشتے آئے ہیں، میری روح قبض ہو گئی ہے، موت کے فرشتے میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے اٹھا کے چلے ہیں قبرستان، مجھے قبر میں اتار دیا گیا، مجھ پہ مٹیاں ڈال دی گئیں، اب نکیرین آ گئے، مجھ سے سوال و جواب ہونے لگے، آخرت کا منظر میرے سامنے ہے، جنت ہے، یہ ساری چیزیں جب سامنے ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی رونق اور نور ڈالیں گے، یہ پھر اندر سے جڑنا شروع ہوگا، یہ اندر سے اس کا جوڑ شروع ہو جائے گا جو دنیا نے اس کا اندر توڑ رکھا تھا. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا دو کام کرو گے تو دلوں کا زنگ اترے گا. شاید پہلا کام کیا ہے جی؟ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. نمبر دو، کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے، اپنا مرنا یاد کرنا ہے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. اس طرح کیا ہوگا؟ دل کے اندر جو گناہ کا احساس ہے، پھر جو گناہ کا زنگ ہے وہ مٹتا چلا جائے گا، مٹ جائے گا. تو گناہوں کا 23واں وبال کیا ہے کہ گناہ کی شامت ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جائے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے پھر اعمال کی توفیق چھننا شروع ہو جاتی ہے. نیک اعمال کی توفیق اللہ چھیننا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اچھا خاصا کر رہا تھا، ایک دم دل ہی نہیں لگتا، قرآن کھولنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا. اب ایک دم جو ہے نا وہ طبیعت میں مردنی سی چھا گئی ہے، تو وہ غور کرے کہیں اللہ کی بڑی نافرمانی ہوئی ہے میرے سے، کسی وجہ سے میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے کہ اس نے اپنے سامنے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے، اس نے دعائیں مانگنے کی توفیق چھین لی ہے. کہیں تو گڑبڑ ہے. گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے
तौबा इस्तिग़फ़ार करे, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे, मेरे अल्लाह मैं जो गुनाह जानता हूं वो भी मुआफ़ फरमा दें, और जो मैं नहीं जानता आप तो जानते हैं वो भी मुआफ़। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों 23वां गुनाह क्या था इसका? 22वां 23वां जी 23वां, कि इसकी वजह से दिलों को जंग लग जाता है। अल्लाह अकबर, जंग लग जाता है इसकी वजह से। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और साथ ही एक और अल्लाह की जानिब से वबाल आता है गुनाह की वजह से, कि जिंदगी में बीमारियां डेरे डाल लेती हैं। इंसान जब गुनाहों का आदी हो जाता है तो फिर क्या होता है भाई? बीमारियां डेरे डाल लेती हैं। ये बीमारी एक से निकले नहीं, दूसरी बीमारी ने आ लिया, एक का इलाज चल रहा था, दूसरी शुरू हो गई, तीसरी, फिर क्या होता है? बीमारियां बीमारियां बीमारियां, इलाज करवाते हैं, इलाज लग ही नहीं रहा, बीमारी समझ में ही नहीं आ रही, मसाइल क्या चल रहे हैं, मामलात क्या है, हर इलाज उलट पड़ रहा है। तो क्या हो जाता है? फिर बदन टूटना शुरू हो जाता है। गुनाह की ऐसी नहूसत है कि सबसे पहले जाहिरी तौर पर ये गुनाह जो हैं इंसान की जाहिरी ताकत को कमजोर करते हैं। जाहिरी ताकत जो बदन के अंदर कवाए जिस्मानिया है उनको खा जाती। आमाले सालेह की ये बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला रूहानी तौर पे इसको ताकत बख्शते हैं। आपने देखा होगा जो नमाजी, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार लोग होते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, और जो बिल्कुल बेनमाजी होंगे फिर क्या होगा? बुढ़ापे से पहले बिल्कुल टूट चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, अपना आप नहीं उठाया जाएगा उनसे, जिंदगी बदमजा हो जाती है उनकी। तो क्या है? जिंदगी में बीमारियां डेरा डाल लेती हैं। मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि बीमारियों से बचें और अल्लाह ताला सेहत की दौलत से माला माल रखें, तो उसके लिए क्या है? गुनाह छोड़ना होंगे। क्या करना होगा जी? हाँ, गुनाह छोड़ना हो। लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब एक ये भी इल्लत है बीमारियों की कसरत, मगर ये उस शख्स के लिए जिसकी जिंदगी में दीन नहीं है। अगर जिंदगी में दीन है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है, फिर अगर बीमारियां परेशानियां आती हैं तो यह सजा नहीं है, यह आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, यह इम्तिहान है। क्या है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल बीमार रहे हैं, सजा नहीं थी, इम्तिहान था। और इम्तिहान से पास करके मकसद मेरे रब का यह है कि मेरा बंदा मेरे यहां सुरखुरू हो जाए। एक हदीस में आता है ना कि एक शख्स जो है, जागना भाई, एक शख्स जो है वो अल्लाह ताला उसका जन्नत में बहुत आली मकाम मुकद्दर फरमा चुके होते हैं, उसके हक में लिख दिया जा चुका होता है कि ये जन्नत के बहुत आला मकाम पे फायज होगा, यानी जन्नतुल फिरदौस, आला मकाम जन्नत का मिलेगा। लेकिन आमाल ऐसे नहीं है उसके कि वो उस मकाम तक पहुंच सके आमाल के बलबोते। तो फिर क्या होता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला इसको बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह ताला इस पर बीमारियां ले आते हैं, कोई और परेशानियां ले आते हैं, फिर बीमारी, परेशानी, तकलीफ पर अल्लाह फिर इसको सब्र की दौलत अता फरमाते हैं। यह भी साथ है, फिर अल्लाह इसको सब्र की तौफीक अता फरमाते हैं, और जब यह सब्र कर दिखाता है तो अल्लाह ताला उस सब्र के बदले इसको जन्नत के उस मकाम तक पहुंचा देते हैं जहां इसके आमाल इसको नहीं पहुंचा सकते थे। तो यह भी क्या है? अल्लाह की जानिब से। लेकिन बीमारी सजा किसके लिए बनती है? वो शख्स, उस शख्स की जिंदगी में बीमारियां सजा हैं जिसकी जिंदगी में दीन नहीं है, जिसकी जिंदगी में दीन नहीं है। और इस तरह मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि अब आगे चल के थोड़ा देखना है हमने कि बचने का तरीका क्या है, गुनाह से बचने का तरीका क्या है। इतने मोहलिक हैं, खतरनाक हैं, तो भाई कोई ऐसा तरीका भी तो होना चाहिए कि जिससे अल्लाह ताला हमारे दिलों में गुनाहों की नफरत डाल दे। कोई ऐसा भी तरीका होना चाहिए। फिर क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको, जब ये गुनाहों का आदी हो जाता है तो अल्लाह इसको इबादात से महरूम कर देते हैं। कितने हो गए? 24। और ये कितना है? अल्लाह ताला इसको इबादात से महरूम कर देते, इबादात से महरूम हो जाता। यानी क्या मतलब है?
کہ دعا مانگنا ہے، اسے بہت کچھ مانگنا ہے، اسے ضروریات بھی بہت ہیں، مگر پتہ نہیں کیا عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نماز پڑھی، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے دعا کے لیے، جی نہیں چاہ رہا دعا مانگنے کے لیے، ضرورت بھی ہے لیکن دعا کے الفاظ نہیں دل. یا یہ ہے کہ عبادت تو کر رہا ہے مگر عبادت اس کی بالکل بے لذت ہے، دل نہیں چاہ رہا، بس کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس سے عبادات کی توفیق چھین لی ہے. سبب کیا ہے؟ کوئی گناہ ہے زندگی میں، کوئی گناہ ہے. پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا، پیچھے دیکھ کر صفائی کرنا پڑے گی کہ کہاں سے یہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، کہاں یہ رکاوٹ واقع ہو رہی. دعاؤں کی توفیق اسے ملتی ہے جس کی زندگی میں گناہ کم سے کم ہو، اور اگر گناہ ہو بھی جائیں استغفار کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر لے. اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور پھر فرق ہے، دنیا والوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ فرق. حدیث شریف میں آیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غضب اور غصہ آتا ہے. کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ مانگے مجھ سے. اور اللہ اپنے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اور ہمارا دنیا کا دستور کیا ہے؟ ہم سے کوئی ایک بار مانگ لے گا دے دیں گے، دوسری بار مانگے گا تو جی چرائیں گے، تیسری بار تو شاید ہم اس کو ملنا ہی نہ چاہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ کیا ہے کہ ہم انسان سے اگر کوئی مانگے، مخلوق سے اگر کوئی مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن خالق سے اگر کوئی نہ مانگے تو وہ بولو بھائی ناراض ہو جاتے. اسے میرے بھائیوں یہ بھی ایک وبال ہے گناہ کا کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت کی توفیق نہ ہو رہی ہو، توفیق نہ ہو رہی ہو. کرنا چاہتا ہے مگر ایسا ہے جیسے ہاتھ پاؤں کسی نے باندھ دی ہیں. ہم کیا ایسے کہتے ہیں؟ بندش ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کسی نے کچھ کروا دی، ٹھیک ہے نا جی، کالا علم ہو گیا. او بابا کالا علم نہیں، میرے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کیا ہے بھائی؟ جی اگر یہ توفیق اعمال نہیں ہو رہی تو یہ کالا علم نہیں، کالا عمل ہے. یہ کالے اعمال ہیں، وہ گناہ ہیں، وہ گناہ. ان سے تعلق ختم کرو، استغفار کرو، سچے دل سے گناہوں سے تعلق توڑو، اللہ سے توفیق مانگتے رہو کہ میرے اللہ بچنے کی توفیق عنایت فرما دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے توفیق مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس طرح اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. کوئی کالے علم کی شکایت نہیں رہے گی انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بندہ اتنا زیادہ شکایت لے لے کے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے جس کی زندگی میں دین کم سے کم ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنا پورا نہیں کرے گا اتنا وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا. کبھی ادھر جا کے رونا، کبھی وہاں رونا، کبھی وہاں رونا. کچھ کرو جی، میرا حساب دیکھو جی، مجھے دم ڈالو، مجھے تعویذ دے دو، یہ کر دیں وہ کر دیں. کیوں؟ کوئی کام ہی سیدھا نہیں ہو رہا میرا. تو بھئی تو نے کوئی سیدھا کام کیا؟ اسے کوئی پوچھے آپ نے اگر سیدھا کام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کیا ہے، پھر تو بات سوچنے کی ہے. اگر میرے ہی کام سیدھے نہ ہوں اور اللہ میرے کام سیدھے نہ ہونے دے تو بتائیں اس میں اللہ کا قصور ہے؟ جی یہاں تو قصور سارا اپنا ہے. لہذا علاج کیا ہے؟ گناہ چھوڑو. علاج کیا ہے؟ گناہ چھوڑو، انشاءاللہ یہ وبال ختم ہو جائے گا. اور ساتھ ہی میرے بھائیو 26واں نقصان گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے والا انسان اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے. گناہ کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کی نگاہ میں گر گیا. کوئی ویلیو نہ رہی، کوئی حیثیت نہ رہی، کوئی حیثیت نہ رہی. دیکھیں دنیا والوں کی نظر میں اگر انسان گر جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ لوگوں کی نظر میں میری ویلیو نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، میں گر گیا لوگوں کی نظر میں، بہت پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ یہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اگر تیرا دامن صاف ہے، اگر تیرے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، لوگ جو بھی کہتے رہیں کچھ بگاڑ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی نظر میں بندہ گر جائے بھائی، کوئی ہے اٹھانے والا؟
اللہ کی نظر میں ایسے نہیں گرتا. اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا عیب ہے. جب یہ اس عیب کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو دھتکار دیتے ہیں, پھر اللہ اس کو مقام سے گراتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, اتنا گراتے ہیں اتنا کہ جانوروں اور موذی جانوروں سے بھی یہ نیچے جا گرتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور ہے. اللہ جب اس سے ناراض ہوا, اللہ فرماتے ہیں یہ جانور بن گیا. بل ہم اضل, جانوروں سے بھی گیا گزرا. کیا مطلب؟ جانوروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت جانور خنزیر ہے. اور جب یہ اللہ کا باغی بنتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل, اب یہ جنگل کے اس ذلیل جانور سے بھی میں اللہ کی نظر میں گر گیا ہے. اس کی تو حیثیت ہوگی مگر اس کی حیثیت نہیں. خنزیر کو مرنے کے بعد اللہ نے عذاب تو نہیں دینا جہنم کا؟ بولو بھائی, نہیں. مگر یہ جس طرح گرا ہے اس کے لیے تو سزا ہے. اللہ اس کو سزا دیں گے, اللہ کی گرفت میں آئے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں اٹھ جاؤں, اللہ کی نظر میں بلند و بالا ہو جاؤں, اللہ کی نظر میں بلند و بالا ہو جاؤں, تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرا دے. نہیں سمجھے جملہ؟ اگر میں چاہوں کہ میں اللہ کی نظر میں بلند ہو جاؤں تو مجھے اپنی نظروں میں اپنے آپ کو, سارا فتنہ یہی ہے. میں بہت کچھ ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, سب کچھ میرا, میں آنا ولا غیری ہم چما دیگر نیست. جو میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں ہے, ایسا کوئی بھی نہیں. یہ میں انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور جب انسان اس میں کا قتل کرے گا تو سب سے پہلا وار اس کے اپنے آپ پہ ہوگا. اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرانا پڑے گا, اپنی نظر میں. کیوں؟ انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے نا. انسان اپنے آپ کو کوسنے دے, سمجھ آ گئی ہے؟ تیرے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اکیلا بیٹھ جائے, کوسے اپنے آپ کو. تو ہے کیا چیز؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرے اندر اتنے عیب ہیں. اور جب انسان اپنے عیب شمار کرنے لگ جائے, اپنے عیبوں پہ نظر کرنے لگ جائے, میرے بھائیوں کسی کا عیب نظر آئے گا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کسی کا اونا پونا اگر عیب سامنے آ جائیں تو اس کو تو ہمیشہ کے لیے قابل نفرت سمجھتا ہے. اور آپ نے لاکھوں عیب نظر میں ہیں لیکن اپنے آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا. وجہ کیا ہے؟ یہ میں ہے. اللہ کی نظر میں اگر اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا دیں. اور ہمارے حضرت عموماً دعا میں ایک جملہ کہتے ہیں, اور جب یہ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی بات ہے کہ انسان عموماً دعا مانگے, یا اللہ مجھے میری نظروں میں گرا کر اپنی اور اپنی مخلوق کی نظروں میں اونچا کر دے. مجھے میری نظروں میں گرا کر, مجھے نہیں سمجھ آئی بات, مجھے میری نظروں میں گرا دے. یہ جو میری نظر اپنے آپ پہ ہے نا, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. مجھے میری نظروں میں گرا کے اپنی نظروں میں اونچا کر دے اور اپنی مخلوق کی نظروں میں. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ اپنی نظروں میں اونچا کر کے کامیاب کر دے, اپنی مخلوق کی نظر میں اونچا کر کے قابل عزت بنا دے, قابل عزت بنا دے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جب انسان اپنی نظر میں اپنے آپ کو گرا دے گا. کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھاس کا ایک تنکا اٹھایا, اس کو دیکھ کے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کاش میں یہ گھاس کا تنکا ہوتا. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہستی جو جانشین پیغمبر ہیں, وہ ہستی جو وزیر و مشیر پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہستی جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں فرما دیا ابو بکر تو جنتی ہے, تو جنتی. ابو بکر کہتے ہیں کاش میں یہ گھاس کا تنکا ہوتا جسے کوئی جانور کھا کے ہضم کر لیتا, کم از کم اس تنکے کو کل دن قیامت کے حساب تو نہیں دینا ہوگا اور مجھے حساب دینا ہوگا. کاش میں یہ تنکا ہوتا, کاش میں مٹی کا ذرہ ہوتا. میرے بھائیوں, دنیا میں جو ایسا کہتا ہے اللہ اس کو پھر آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ
چمک دمک نصیب فرما دیتے ہیں. لیکن جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کہا کہ میں تو بہت کچھ ہوں، یہی کافر دن قیامت کے کہے گا. قرآن کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش آج کے دن قیامت کے کافر کہے گا میں انسان نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا، اللہ نے مجھے مٹی بنایا ہوتا. سوچ بدلنی ہے. جو قیامت کے دن وہاں رو رہا ہے اس کو یہ سوچ دنیا میں بنا لینی تھی. اگر دنیا میں کسی نے یہ سوچ بنا لی ہے تو آخرت میں پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش. یہ اسی کے ساتھ مسائل ہیں جس نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گناہوں کے کتنے وبال ہیں جی؟ شوائی بولیں 26. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے گناہ سے بچا جائے؟ وبال تو بہت ہیں، آپس کی بات ہے. اب بچنا ہے نہیں بچنا ہے بھائی؟ بڑے نقصانات ہیں. ہم کئی دروس میں یہ 26 اسباق سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ بڑے نقصان کا معاملہ ہے، خطرناک معاملہ ہے. تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے بچنے کا طریقہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ میں اس سے بھی پہلے ایک اور حدیث سنا دوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ میں ایک نوجوان آ گیا اور آ کے کہتا یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا، اس گناہ کے بغیر میں جی نہیں سکتا. یہ گناہ میرے لیے میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، بس ہر گناہ چھوڑ دوں گا مگر یہ گناہ نہیں چھوڑوں گا. مجھے اجازت دیں کہ میں بدکاری کرتا رہوں، مجھے اجازت دیں. اللہ، کس سے اجازت مانگ رہے ہیں گناہ کی؟ سوچنے کی بات. صحابہ کو غصہ آیا، ایک نے ادھر سے پکڑا کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کپڑے کھینچ رہا ہے. خدا کا خوف کر، تجھے شرم آنی چاہیے. کس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر کتنے بڑے جرم کی اجازت طلب کر رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکیم تھے، بڑے حکمت اور دانا. آپ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت اور دانائی سے مالا مال کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو میرے قریب لے آؤ. قریب لے آئے، آپ علیہ السلام نے بٹھایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو نے بدکاری کی اجازت چاہیے نا؟ جی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ یہی فعل کرے تو برداشت کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، میں کیسے برداشت کروں گا. اچھا، آپ کی بیوی کے ساتھ؟ نہیں. ماں کے ساتھ؟ نہیں. بیٹی کے ساتھ؟ نہیں. پھوپھی خالہ؟ نہیں. کٹ مروں گا میں یہ جرم کیسے برداشت کروں گا؟ آپ نے فرمایا پھر سن، جس کے ساتھ تو منہ کالا کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. اگر انہیں پتا چلے تو ان پہ کیا گزرے گی. بتا، تو اپنے معاملے میں تو اتنا غیرت مند ہے، کیا دوسرا اپنے معاملے میں غیرت مند نہیں ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ایک لمحہ پہلے جو اتنا مجبور تھا اس گناہ کی وجہ سے کہ آپ علیہ السلام سے اجازت چاہ رہا تھا، وہاں سے اٹھا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑھاپے تک اس کو دیکھا، کبھی اس نے راہ چلتے ہوئے نگاہ اٹھا کے دائیں بائیں نہیں دیکھا. اور جب وہاں سے اٹھا تو وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے دل میں ہر گناہ سے بڑھ کر اس وقت بدکاری کی نفرت اللہ نے بھر دی ہے. سب سے زیادہ جو میرے دل میں نفرت ہے اب اس گناہ کی نفرت. تو میرے بھائیو کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ مریض سے نفرت نہیں کرنی بلکہ کس سے کرنی ہے؟ مرض سے کرو. سمجھے؟ عیبدار سے نہیں، عیب سے کرو. کیوں؟ یہ عیبدار عیب کی وجہ سے ہوا، عیب ختم ہو گیا تو یہ تو انشاءاللہ ہیرا بن جائے گا. اس لیے عیب ختم کرنا ہے. عیب کون سا جرم ہے کس کی زندگی میں جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ عیب اس کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں بڑی حکمت، دانائی، صبر و تحمل اور پیار محبت سے. اب واپس ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کا تعارف کرا دوں پہلے، پھر ان کی بات مزہ دے گی آپ کو. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، شہزادے تھے اور زندگی بڑی شہزادوں والی تھی. کہیں گئے ہوئے تھے، ان کی نوکرانی، ان کی خادمہ ان کے کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی اور کمرے میں جھاڑ پونکی، صفائی کی. اس نے بیڈ دیکھا، اس پہ ریشم کا بستر گدا لگا ہوا ہے. اس نے سوچا کوئی نہیں ہے، نوکرانی ہوں، خادمہ ہوں، کبھی اس بستر کو چھونا بھی نصیب نہیں ہوتا، آج تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں میں بھی اس پہ.
بادشاہ نہیں ہے میں تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں اس پہ. تو نوکرانی لیٹ گئی اس بستر پہ. اچھا تھکی آ رہی تھی بیچاری, لیٹنے کی دیر تھی اور ریشمی بستر تھا, اس کو تو نیند آ گئی. کچھ لمحات گزرے, ابراہیم ابن ادہم یہ شہزادے تھے, یہ کمرے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک لونڈی ایک نوکرانی میرے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے. درہ اٹھایا, کوڑا اٹھایا اور یکے بعد دیگرے اس کو 5 کوڑے کمر پہ رسید کر دیے. چیختی چلاتی ہوئی اٹھی, روئے جا رہی ہے اور ایک دم جو ہے مسکرانا شروع کر دیا. آنسو بھی نکل رہے ہیں, مسکرا بھی رہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے تمہیں مارا, تم رو پڑی اور رونے کے بعد پھر تم مسکرا اٹھی, یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی روئی تو اس لیے تھی کہ پٹائی جو لگی ہے بڑی تکلیف پہنچی ہے. اس 5 درے جو آپ نے مارے خوب تکلیف پہنچی ہے, عورت ذات ہوں تکلیف پہنچی ہے. اور ہنسی مجھے اس لیے آ گئی کہ 5 منٹ لیٹی ہوں تو نقد 5 درے کھانا نصیب ہو گئے. جو بیچارہ سالوں سے لیٹ رہا ہے پتہ نہیں اس کے نصیب میں کتنے درے ہوں گے. جو سالوں سے اس پہ لیٹا ہوا ہے اس کے نصیب میں اللہ کے ہاں کتنے درے اور کوڑے ہوں گے. بس یہ جملہ ابراہیم کے دل پہ لگا, قدموں پہ گر گیا, رونے لگا, شاہی لباس اتارا اور سادہ لباس پہنا اور اعلان کر دیا کہ بھئی بادشاہی سنبھالو, ہم تو چلے ہیں یہاں سے. جنگل میں نکل گئے اور وہاں بس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. پھر اللہ سے تعلق جڑا, اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا, اللہ اللہ کرتے پھر زندگی گزر گئی. پھر ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کا ایک مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا. سب اللہ کے اولیاء ان سے فیض حاصل کرتے تھے. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ, ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت گناہ نہیں چھوٹتے, گناہ نہیں چھوٹتے, گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہ دے, لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے کوئی طریقہ بتائیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور دن قیامت کی اللہ کی مار سے بھی بچ جاؤں. طریقہ بتائیں, گناہ بھی کرتا رہوں. جاگ رہے ہیں جی؟ تھوڑا سا جاگیں بھائی, خدا کے لیے جاگیں. انشاءاللہ آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. جاگ رہے ہیں؟ چند باتیں آ گئی ذہن میں تو اللہ کرے میرے حق میں مفید ثابت ہو جائیں یا سب کے, آمین کہیں. اللہ سب کے حق میں مفید بنا دے. مجھے تو بھائی سب سے پہلے اپنی فکر ہے. اللہ کرے میرا کام بن جائے. میرا کام بن گیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زبان سے نکلنے والی بات بھی دلوں میں اتار دیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو محتاج جان کر بات کرے, پھر فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچنے کی انسان استدعا کرے اللہ سے. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے نوجوان کی بات سنی کہ بھئی گناہ بھی کرتا رہوں, سارے گناہ کروں اور دن قیامت کے اللہ کا مہمان بھی بنوں, یہ کیا بات ہے, مار بھی نہ پڑے. تو ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے صاحب فراست تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سمجھ سے نوازا تھا, بڑی سمجھ سے. اللہ والے بڑی دانائی سے کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سی پڑیا دینی ہے اس کو. بڑی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں مگر غصے میں نہیں آتے کہ بھائی تو نے ارے یہ کیسی. جیسے آپ علیہ السلام کے سامنے نوجوان آیا, کتنے غلیظ گناہ کی اجازت چاہی مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دھتکارا نہیں, علاج کر دیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کا علاج کرنا ہے. فرمانے لگے لے یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے, تو گناہ بھی کرتا رہے اور مزے سے دن قیامت کے اللہ سے جنت بھی لے لینا. تو وہ نوجوان متوجہ ہوا, واہ واہ اجازت ہونے لگی ہے, اپنا تو کام بن گیا. گناہ بھی کرو, جنت بھی پاؤ, مار سے بھی بچو. پتہ نہیں حضرت کیا تجویز ہے. حضرت نے فرمایا میرے پاس تیرے لیے 6 تجاویز ہیں. کتنی؟ 6 تجاویز ہیں. ان 6 تجاویز پہ عمل کر لے, گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ تجھے سزا نہیں دیں گے, بچ جائے گا. 6 نوجوان نے سوچا کہ کون سی تجاویز ہیں جن کے اپنانے سے میرا کام بن گیا.
خوشی سے اچھلا حضرت بیان کیجئے. حضرت نے فرمایا پہلی تجویز تو یہ ہے کہ گناہ کیا کر مگر اللہ کی نظروں سے چھپ کے کیا کر. کیا کیا کر؟ تیرے لیے تجویز یہ ہے کہ گناہ کیا کر, گناہ سے منع نہیں کرتا, مگر اللہ کی نگاہوں سے کہیں چھپ کے گناہ کر لیا کر. دیکھا کر جہاں اللہ نہ ہو بس وہاں کسی کونے خدرے میں چھپ جایا کر اور وہاں پہ خوب گناہ کر لیا کر, مگر اللہ کے دیکھتے ہوئے گناہ نہیں کرنا. کہنے لگے حضرت اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہیں, وہ تو ذرے ذرے سے واقف ہیں, اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اوہو اچھا, نہیں چھپ سکتے آپ اللہ تعالیٰ سے؟ کہ حضرت یہ تو ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا پھر میرے پاس تیرے لیے دوسری تجویز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا تو میرے پاس تیرے لیے ایک دوسری تجویز ہے کہ تو کھانا پینا چھوڑ دے. گناہ کر مگر کھانا پینا چھوڑ دے. کیا مطلب حضرت؟ فرمایا کہ یہ ہوگا نا دن قیامت کے, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میرا کھا کر تو میری نہ فرمانی کرتا تھا, کہنا یا اللہ گناہ کیے ہیں تو تیرا کھایا پیا بھی تو نہیں ہے نا میں نے, نہ تیرا میں نے کھانا کھایا نہ تیرا پانی پیا میں نے, یا اللہ میں تیرا کھانے پینے والا نہیں تھا, میں نے کچھ نہیں کھایا پیا لہذا گناہ کیا. کہنے لگے حضرت میں تو 2 دن نہیں چل سکوں گا, کھائے پیے بنا تو میں 2 دن نہیں چل سکوں گا, میں کیسے زندہ رہوں گا؟ یہ تو ناممکن ہے. کوئی اور تجویز بتائیے. تیسری تجویز بھی ہے. کون سی؟ میرے خیال میں ہم بھی گناہ کرتے وقت ان تجاویز کو سامنے رکھیں, انشاءاللہ کام بن جائے گا. کیا ہوگا بھائی؟ ہاں انشاءاللہ کام بن جائے گا. اللہ اکبر, اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے. اللہ اکبر. تیسری تجویز ہے کیا کہ گناہ کیا کر, گناہ ضرور کر مگر ایسی جگہ جا کے کر جو علاقہ اللہ کا نہ ہو. کسی اور کے علاقے میں چلا جا. کیوں کہ ایک ملک کے بادشاہ کی نافرمانی بھی کرو, غداری بھی کرو, اس بادشاہ کے مملکت میں بھی رہو, یہ ممکن نہیں ہے. وہ پکڑ لے گا, وہ سزا دے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت پہ عمل کریں, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اے جنوں اے انسانوں, اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نہیں ماننی تو اللہ فرماتے ہیں نکل جاؤ میرے علاقے سے. فنفذوا, نکل جاؤ میری زمین سے, میرے آسمان سے, میرے علاقے سے نکل جاؤ. جو علاقہ میں نے بنایا ہے میرا ہے اس سے, اور وہاں جا کے گناہ کرو جو کسی اور کا علاقہ ہو. جس کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرتے ہو اسی کے علاقے میں جا کے کرو. تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ ساری کائنات تو اللہ کی ہے, میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاقے سے نکل سکتا ہوں, زمین و آسمان سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ ناممکن ہے. گناہ کے لیے میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یہ تجویز بھی کام کی نہیں ہے آپ کی. یہ جو تجویز آپ نے دی ہے یہ بھی کام کی نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا پھر میرے پاس اس سے ایک آسان تجویز ہے, گناہ کر, ڈٹ کے گناہ کر. جب موت کا وقت آئے نا, موت کا فرشتہ آئے تو اسرائیل سے کہنا ذرا رک جا, ابھی میرے شوق پورے نہیں ہوئے, میں شوق پورے کر لوں پھر بھلے مجھے لے جانا. یا یہ ہے کہ اسرائیل ذرا رک جا, زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے, توبہ کر لوں, اور توبہ جب میں کر لوں گا تو لازمی بات ہے گناہ ہو گئے معاف, اب مجھے لے جانا. کہنے لگے حضرت کیسی آبی بچوں والی باتیں کرتے ہیں, جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ رک کے انتظار کرتا ہے, وہ مہلت دیتا ہے کیا؟ لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون, ایک لمحہ سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جہاں قدم ہے اس سے قدم آگے پیچھے بھی انسان اٹھا سکتا, ہاں جہاں گرنا ہے وہاں ڈھیر ہو جائے گا. حضرت نہیں, یہ تجویز نہیں ہے, یہ کام کی تجویز نہیں ہے. اور کیا تجویز ہے؟ تو کہنے لگے پھر 5ویں تجویز ہے کہ قبر میں فرشتے آئیں گے آپ کے پاس, نکیرین فرشتے آئیں گے آپ کے پاس, وہ جو کہتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا, آئیں گے نا. تیری قبر ہوگی, تیرا گھر ہوگا, ہاں جی آئیں گے بالکل. تو فرمان لگے پھر ایسا کرنا, دنیا میں جو لوگ لکھ کے لگا دیتے ہیں نا داخلہ, بولو, بغیر اجازت کے اندر آنا, تو بھی اپنی قبر کے باہر لکھ کے لگا دینا, لگوا دینا, یا رشتہ داروں کو بول دینا کہ میری قبر کے باہر لگا دینا کہ بغیر اجازت کے اندر آنا
منع ہے, بس یہ ہے فرشتے باہر کھڑے رہیں گے, نہ کوئی تیرا حساب لے گا, نہ کوئی کتاب لے گا, نہ کوئی تجھ سے سوال کرے گا, مزے سے پڑے رہنا, جب تیرا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا سزا کون سی؟ نے کہا حضرت وہ کوئی سنتے ہیں کسی کی؟ وہ بھلا سنتے ہیں کسی کی کہ میں انہیں کہوں کہ یہاں رک جاؤ, یہ دنیا کا گھر تھوڑا ہی ہے کہ نو انٹری میں جو نا ایک سائن بورڈ بنا کے لگا دوں اور اس کے بعد فرشتے کہیں جی یہاں تو داخلہ منع ہے. یہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھوڑی ہے. ہاں بھائی, دھوبی صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں 11ویں والے پیر کا کیا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی من ربو کا, واہ تیری کہانیوں کو سلام, بلکہ دونوں ہاتھ سے سلام. کیسی کہانیاں گھڑ کے ظالم پیش کرتے ہیں کہ جی وہ قبر میں جو ہے نا, جب 11ویں والے پیر صاحب کا دھوبی جو تھا جب وہ فوت ہوا, اسے دفنایا گیا تو جناب فرشتے آئے اس کے پاس. فرشتوں نے کہا مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں 11ویں والے کا دھوبی. تیرا نبی کون ہے؟ میں 11ویں والے کا دھوبی. تیرا دین کیا ہے؟ میں 11ویں والے کا دھوبی. سمجھ دھوبی. اچھا پھر جناب علی یہ ہوا وہ ہوا, جھوٹ جھوٹ. چلیں ٹھیک ہے بھائی, سچ صحیح, لیکن مجھے ایک بات کا جواب آپ ہی دے دیں, وہاں سے تو جواب ملنا نہیں ہے. یہ جو قبر کے اندر دھوبی اور فرشتوں کا آپس میں پھڈا ہو گیا تھا, یہ اندر کی بات لیک کیسے ہوئی باہر؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ یہ اندر کی بات لیک کیسے ہوئی, لیک کیسے ہو گئی؟ میرے بھائیو, جھوٹ وہ بولیں جو سمجھ میں آنے والا ہو. تو ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ تم لکھ کے لگا دینا کہ نو انٹری, اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے. جب اجازت ہی کوئی نہیں تو پھر جناب کون آپ کا حساب لے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مزے سے قبر میں پڑے رہنا, کوئی سزا نہیں ہوگی. دنیا میں زندگی گناہوں سے لبریز گزر گئی, وہاں آرام سے پڑے رہنا, سو جانا, کوئی نہیں پوچھے گا. تو کیا کہتا ہے کہ حضرت وہ کسی کی سنتے جی, وہ صرف سناتے ہیں, وہ سنتے نہیں. کوئی اور تجویز؟ میرے پاس ایک تیرے لیے چھٹی اور آخری تجویز. یہاں تو کام بنا نہیں, نہ تو نے اللہ سے چھپ کے گناہ کیا, نہ تو نے اللہ کا رزق کھانا پینا چھوڑا, نہ ہی تو نے اللہ کا علاقہ چھوڑا, بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. یہ نو انٹری والا بھی پتہ تیرا فیل ہو گیا, کچھ نہیں. تو پھر ایک آخری حربہ ہے کہ جب تیرا حساب کتاب ہو جائے, اللہ کی عدالت لگ جائے اور فرشتوں کو آرڈر ملے کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں, تو وہاں اکڑ جانا, فرشتوں کے سامنے کیا کرنا؟ اکڑ جانا اور کہنا کہ مجھے کوئی ہاتھ لگا کر دیکھے. تو کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے, وہ تو اتنے سخت ہیں, اتنے سخت ہیں کہ وہ کسی کا روب ان پہ اثر دکھاتا. وہ فرشتے تو کسی کی سنتے نہیں ہیں, وہ تو ایک دم اٹھا کے ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے وہ جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر لے جائیں گے. تو فرمان لگے نادان, جب تو اتنا ہی بے بس ہے, جب تو اتنا ہی بے بس ہے تو پھر تو اس مختار رب, طاقتور رب, اس غالب رب کی نافرمانی کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ جب تو اتنا ہی بے بس ہے کہ تیرا بس کہیں بھی نہیں چلتا ہے, تو پھر اتنا بے بس ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور گناہ چھوڑ دے تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا کہ یہ بات کرنے کی دیر تھی, یہ تجاویز پیش کرنے کی دیر تھی. لوہا گرم تھا, اس پہ جب چوٹ لگائی آخر میں کہ پھر جب تو اتنا کمزور اور لاچار ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پھر بھی تو رب کو ناراض کرنا نہیں چھوڑ رہا, اس طاقتوں والے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ تو نہیں چھوڑ رہا. تو فرمایا کہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں وہ نوجوان گر گیا, گڑ گڑا کے رونے لگا, کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میرے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے. بس وہ دن تھا اور موت تک پھر وہ نوجوان ایسا بنا کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی اس پہ رش کیا کرتے تھے, بڑے بڑے. یہ کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائی, یہ میرے لیے سبق ہے, یہ آپ کے لیے, یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. کوئی بھی گناہ کرنے لگیں تو ہم سوچ لیں کہ ہر ایک سے چھپ گئے, کیا اللہ سے بھی چھپ گئے؟ جی ہر ایک سے چھپ گئے, کیا اللہ سے بھی؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر گناہ چھوڑ دینا چاہیے, پھر سرنڈر کر دینا چاہیے, پھر آپ ہتھیار پھینک دیں, پھر ہینڈز اپ ہو جائیں, میرے اللہ میں کمزور ہوں, میں کمزور ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی مجھے
तौफीक अता फरमा दे। और फिर किसी छोटे गुनाह को छोटा समझना नहीं है। जैसे कुरान मजीद ने कहा तहसबूनहु हय्यना, तुम इसको छोटा समझते हो, वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, हालांकि ये गुनाह अल्लाह के नजदीक। एक बिच्छू आ जाए यहां मजलिस में, एक बिच्छू, बड़ा बिच्छू हो, बैठे रहेंगे सब? चले बड़ा छोड़ें, छोटा सा बच्चा हो मगर है बिच्छू, पकड़ के खेलना शुरू करेगा कोई उससे कि पकड़ लेते हैं हाथ में थोड़ा? नहीं भाई, पता है बड़ा है छोटा है मगर डंग मारना इसकी आदत है, जहर इसके अंदर मौजूद है, तकलीफ पहुंचेगी। सांप बड़ा आ जाए तो भी बंदा खौफजदा हो जाए, अगर छोटा सांप का बच्चा दिखे फिर भी बंदा खौफजदा हो जाता है। क्यों? कि इसकी फितरत क्या है, डंग मारना है। मेरे भाइयों, गुनाह बड़ा है तो भी सांप है, छोटा है तो भी। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर गुनाहों की नफरत भर दे और अल्लाह हमारे दिलों के अंदर आमाल सालिहा की मोहब्बत डाल दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।